تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی انڈس ہاسپٹل بارے ایک تو تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ کام کس طرح سے کر رہا ہے. ویسے اگر ناظرین کو میں تھوڑا سا انٹرو اس بارے میں دوں تو انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو کہ کراچی میں موجود ہے اور یہ ہاسپٹل جو ہے وہ 1350 بیڈز پر مشتمل ہے. انڈس کے ملک بھر میں 12 ہاسپٹلز موجود ہیں جو کہ مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تھر سے گلگت تک ملک بھر میں 100 سے زائد پرائمری کلینکس موجود ہیں, 4 ریجنل بلڈ سینٹرز موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈس ہاسپٹل کے زیر انتظام 3 فزیکل ریہیب سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں اور انڈس نیٹ ورک کے زیر اہتمام 2800 ملیریا سینٹرز ہیں جو کہ بلوچستان اور کے پی میں اپنا کام کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بھر میں بورڈ کلینکس ہیں اور کنٹینر کلینکس بنائے گئے ہیں جس کے ذریعے انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک لوگوں تک بنیادی سہولیات جو ہے وہ بالکل مفت فراہم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کریں اس گفتگو کا. تو انڈس ہاسپٹل جو کہ ملک بھر میں اتنا اچھا کام کر رہا ہے, سب سے پہلے یہ بتائیں اس کار خیر کو چلانے میں کیا مشکلات درپیش آتی ہیں اور کام کس طرح سے کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو بتا دوں انڈس ویژن کے بارے میں کہ کون انڈرلائنگ ویژن کیا ہے جس کے اوپر یہ سب انڈس کام کر رہا ہے. تو انڈس کا ویژن ہے ایکسلنس ان ہیلتھ کیئر وچ مینس بہترین علاج تمام لوگوں کے لیے بلا تفریق بغیر کسی معاوضے کے وچ مینس ٹوٹلی فری ایبسلوٹلی فری. اور آخری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو وہ سلسلہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. 150 بیڈ کے ایک اسپتال سے کچھ ڈاکٹرز کچھ وکیل حضرات نے مل کے کراچی میں کام شروع کیا. لوگوں نے اس وقت کہا کہ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ ہم بالکل پیسے نہیں لیں گے اور معیاری علاج کریں گے, یہ تو نہیں چلے گا. 3 مہینے چلے گا, کسی نے کہا 6 مہینے چلے گا. آج الحمدللہ 18 سال اور 18 سال اور آپ نے جیسے بتایا 12 بڑے اسپتال, اس کے علاوہ اور سینٹرز پیریفرل, اور یہ پورا ایک نیٹ ورک بن چکا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں بلا شبہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. تو یہ تو اس کے بارے میں. باقی کہ مشکلات تو ہوتی ہیں, کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا. اگر آپ کریں نیت خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. سب سے پہلی تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم جب اتنے بڑے پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ کراچی میں 1300 بیڈ وہ 150 بیڈ کا ہاسپٹل اب 1300 بیڈ پہ ہے. 1300 بیڈ کا سٹرکچر بن چکا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتے وہ تمام بیڈز کمیشن ہو رہے ہیں. لاہور میں 600 بیڈ کا ہاسپٹل اور وہ 600 بیڈ کا ہاسپٹل اگر آپ آ کے دیکھیں تو وہ کوالٹی میں کسی بھی دنیا کے بہترین اسپتال سے کم نہیں ہے ان ٹرمز آف بلڈنگ, ان ٹرمز آف اسٹرکچر, اور جو خاص طور پہ سروسز جس طرح سے دی جا رہی ہیں مریضوں کو اس میں. اب وہ جب آپ اس معیار کی سروسز اور اس میں آپ اسٹرکچر اور وہ سب کچھ کو مینٹین کرنا تو وہ چیلنج تو ہوگا بالکل, کیونکہ آج کل علاج اتنا سستا نہیں بالکل ہے. ایسے ہے. تو لیکن وہ جیسے کہا کہ جب آپ اس کام پہ نکلتے ہیں تو لوگ بھی ملتے جاتے ہیں اور لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے اچھی ورک فورس جنریٹ کرنا, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں بہترین ڈاکٹر ملتے ہیں اور وہ ملتے ہیں جن کا ویژن الائنڈ ہوتا ہے, جو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم انڈس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت ساری اور بھی فیکٹرز ہیں کہ لوگوں کا اعتماد کیسے بحال کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آج کا ہمارا موضوع بھی کیونکہ ڈپریشن کے بارے میں ہے, تو میں چاہتی ہوں بتاؤ ڈاکٹر آپ کی کیا رائے ہے. انزائٹی ڈپریشن کی جو ایک بیماری ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اسپیشلی ینگسٹرز بہت زیادہ اس کا شکار ہیں, تو آپ کی کیا اس پہ رائے ہے, کیوں ایسا؟ جی میں تھوڑا ایک وضاحت کرتا چلوں. ایک تو ہے کلینکل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن جو کہ جس کے لیے جو ایک بیماری ہے, جیسے میرے دوستوں نے بھی کہا کہ ڈائبٹیز کی طرح یا کسی بھی دوسری بیماری کی طرح بیماری ہے جس پہ انسان کا بس نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو جس کو کہتے ہیں تھراپیوٹک انٹرونشنز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر دیکھتا ہے, دوائیاں پرسکرائب کرتا ہے اور وہ ریزسٹنٹ بھی ہو سکتی ہے. سو وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے پورا. دوسری وہ ڈپریشن ہے جو ہم آپ روزمرہ زندگی میں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ لو ہو جاتے ہیں, کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد آپ بہتر ہو جاتے ہیں. وہ ایک بیلنس ہوتا ہے لائف میں, اچھے مومنٹس برے مومنٹس. اس میں جو برے مومنٹس جس کو اینکشس مومنٹس ہیں ان کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے ہمارے لوگوں میں. 2 چیزیں میں بس اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مایوسیاں بڑی بڑی امیدوں سے پھیلتی ہیں. اب اس کے اندر ایک آج کے کانسیپٹ میں اگر آپ اس کو
ट्रांसलेट करें आज की लैंग्वेज में तो उसको कहते हैं हमारा कंज्यूमरिज्म है। सो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, कंज्यूमरिज्म, हम एक कंज्यूमर सोसाइटी बन। अब मैं और चाहता हूँ मुझे मिले, गाड़ी और अच्छी चाहिए, वो और के बाद और अच्छी चाहिए, घर और अच्छा चाहिए। सो वो जो कंज्यूमरिज्म है वो एक बहुत बड़ी सोर्स बन चुकी है एंग्जाइटी की, और इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। ठीक। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था ख़ास तौर पे, एक किताब आई है, उसका नाम है एंग्शियस जनरेशन। एंग्शियस, जॉनथन हैट एक सोशल जो हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने लिखी है वो किताब। उसके अंदर उन्होंने ये जो टीन एज है, ये जो जनरेशन है, उसके अंदर बढ़ती हुई एंग्जाइटी के ऊपर की है, और ये बहुत बढ़ चुकी है, ये एपिडेमिक की फॉर्म बन चुकी है। एग्जैक्टली ऐसे है। बाकी चीज़ों को उसके और भी फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर मैं चाहता था माज़रत के साथ कि उसको मैं पॉइंट आउट इसलिए कर दूं कि उसके अंदर बच्चों के अंदर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने जैसे कुछ मुल्कों में, जैसे अभी न्यूजीलैंड में लॉ पास हो गया कि 16 साल से छोटे बच्चे को आप स्मार्टफोन नहीं दे सकते, अगर देना भी है तो वो डंप वाला फोन। एग्जैक्टली ये मैं एक चाहता था कि ये अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में भी ऐसा कोई कानून, वैसे उम्मीद तो हमें नहीं है कि अपने बच्चों को कानून पास हो, लेकिन दुआ कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडस हॉस्पिटल क्या इस बारे में भी कोई काम कर रहे हैं? वहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन को डील करने के हवाले से कोई क्लिनिक्स आप लोग बनाने का सोच रहे हैं, बनाए गए? जी बिल्कुल, हमने अभी हमारे पास हम काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे। हमें बहुत अच्छे एक साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है, और हम अब अपनी वहाँ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। और वो बाकायदा अभी उन्होंने आउट पेशेंट्स पे 1-2-3 दिन स्टार्ट किया है, बट इंशाल्लाह हम पूरी कंप्लीट एक अच्छा एक पॉइंट और है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि कच्चे के इलाके में बोट क्लिनिक्स आप लोग चला रहे हैं, तो बहुत एक तो हौसले की बात है, जहाँ पे कोई नहीं ज़्यादा वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडस चला जाता है, तो डॉक्टर ज़्यादा से घबराते हैं, तो ये कितना मुश्किल है? ये एक स्ट्रेटेजी है या एक जज्बे के तौर पर इस पर काम कर रहे हैं? इस पर ज़रा कमेंट करें। उसमें जी हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टरेट की जो हेड हैं वो एक खातून है, सबसे बड़ी बात ये है, और वो इस किस्म की मुजाहिदा हैं कि अब आप देखें कि इस वक्त ग्वादर में जो क्लिनिक हॉस्पिटल है जो वो इंडस चला रहा है, सुई में इंडस हॉस्पिटल चला रहा है, हमारा बहुत बड़ी प्रेजेंस है मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है 400 बेड का, वो अगर आप वो देखें तो वो ऐसे लगता है कि जैसे सहरा के अंदर एक पूरा एक, और जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को। जी हाँ, टर्शरी केयर भी टॉप ऑफ द क्वालिटी टर्शरी केयर। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि जब भी हम जाते हैं और कहीं काम शुरू करते हैं, पब्लिक में बाय इन होता है, वो जो कच्चे का इलाका, जो लॉलेस इलाका है, उसमें उन क्लिनिक्स को वो लोग खुद प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो लोग जिनसे कि वो पुलिस घबरा रही लग रहा होता है, वो प्रोटेक्शन आपको फराहम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक है कि पब्लिक को जब नजर आता है कि उसके फायदे के लिए हो रहा है तो वो खुद भी उसमें ताउन करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी।